بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی جس کا نام ابو القاسم تھا اپنے ایک جوتے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ 7 سال سے ایک ہی جوتا پہنتا تھا، جس کی وجہ سے پیمند لگا لگا کر جوتی بہت بھاری ہو چکی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کے جوتوں کو جانتے تھے۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے حمام کی طرف نکلے۔ راستے میں اس کا ایک دوست ملا۔ دوست نے اس سے کہا، ارے بھائی، آپ مالدار آدمی ہو، اپنے لیے نئے جوتے کیوں نہیں لیتے ہو؟ پھر اس کے دوست نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کو لے کر دیں گے۔ ابو القاسم بہت خوش تھا۔ وہ حمام میں نہانے کے بعد جب باہر نکلا تو حمام میں اس کے پرانے جوتوں کے ساتھ ایک نیا جوڑا پڑا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھ کر کہ شاید اس کے دوست نے لے کر یہاں رکھا ہے، پہن کر اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ وہ جوتے قاضی صاحب کے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے قاسم کے جوتے کو پہچان لیا، پولیس کو اطلاع دی اور پولیس ان کے جوتے لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ان کو جوتا چرانے کے جرم میں سزا ملی اور جرمانہ بھی ہوا۔ ایک عرصہ کے بعد وہ قید سے رہا ہوئے اور اپنے جوتے کو غصے سے قریبی دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک شکاری دریا میں مچھلی پکڑنے گیا اور جال میں جوتے نکل آئے۔ شکاری نے قاسم کے جوتے پہچان لیے اور ان کو لے کر ان کے گھر کی جانب گئے۔ ابو القاسم گھر میں نہیں تھے۔ شکاری نے ان کے جوتوں کو کھڑکی سے اندر پھینکا۔ جوتے اندر سیدھے شیشے کے صندوق پر گرے اور وہ ٹوٹ گیا۔ وہاں پر موجود کچھ شیشے کے سامان بھی ٹوٹ گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صندوق ٹوٹی ہوئی تھی، سامان بکھرا پڑا تھا اور جوتا اس کے سامنے گویا ہنس رہا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ رات کو ہمسائے کے گھر کے قریب ایک گڑھا کھود کر وہاں ان کو دفن کر دیا۔ اس دوران ہمسائے نے قاسم کو دیکھ لیا اور اس شک میں شاید وہ اس کے مکان کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے یا کوئی تعویذ دفن کر رہے تھے۔ ہمسائے نے جوتا دیکھ کر ابو قاسم کو پہچان لیا اور حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں قاضی نے آپ کو دوبارہ سزا سنا دی اور جرمانہ کیا۔ اس دفعہ سزا کے بعد گھر آئے اور جوتے کو غصے سے چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک کتا چھت پر گیا اور جوتے کو منہ سے گرایا، جو سیدھے نیچے ایک راہگیر کے سر پر لگی۔ راہگیر زخمی ہوا اور ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے ابو القاسم کے جوتے کو پہچان لیا اور ان کو پکڑ کر پھر عدالت کے حوالے کیا۔ عدالت نے سخت سزا دی اور جرمانہ کیا اور ان کو سخت تنبیہ کی۔ سزا کاٹنے کے بعد ابو القاسم گھر آئے اور وہی جوتے لے کر شہر کے قاضی کے پاس گئے اور حلف نامہ پیش کیا، جس میں انہوں نے جوتوں کا عاق نامہ تحریر کیا تھا۔ قاضی کو انہوں نے عرض پیش کی، آئندہ میں ان جوتوں کا میں کوئی ذمہ وار نہیں اور نہ ہی یہ میرے ہیں۔ میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔